بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پولیس والوں کے روپ میں ہم فلیٹ کے اندر اور باہر فواد کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کر سکتے تھے۔ کسی بھی شخص کو ہمارے رویے پر حیرت یا اعتراض نہ ہوتا۔ پولیس کے بارے میں معاشرے کی عمومی سوچ اس وقت میرے لیے خاصی آسانیاں فراہم کرنے کا وسیلہ بن گئی تھی۔ عوام آئے دن پولیس والوں کے ایسے کارنامے دیکھتے رہتے ہیں۔ چوکیدار ہمیں دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ وہ 40 سال کا ایک صحت مند شخص تھا جس کے پاس ہتھیار نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ لباس کے اندر کچھ چھپا رکھا ہو تو الگ بات ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے تحکمانہ انداز میں سوال داغ دیا، تیرا ڈی میں کون رہتا ہے؟ میرے اکھڑے ہوئے لہجے نے اسے باور کرا دیا کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا، سر اس فلیٹ میں ایک جوڑا رہتا ہے، دونوں میاں بیوی چند دن پہلے ہی آئے ہیں۔ جہانگیر کی بیوی بیچاری گونگی ہے۔ چوکیدار کی فراہم کردہ اطلاعات چونکا دینے والی تھی۔ ہماری معلومات کے مطابق اس فلیٹ میں صرف فواد کو ہونا چاہیے تھا۔ شہزاد نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، میں خود بھی الجھ گیا تھا۔ ہماری لمحاتی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر چوکیدار نے پوچھا، سر خیریت تو ہے نا؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، خیریت بالکل نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے چکر دیا، تم نے جس شخص کا نام جہانگیر بتایا ہے اس کا حلیہ یہ ہے نا؟ اس کے بعد میں نے فواد کا تفصیلی حلیہ اور قد کاٹ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل بالکل، میں اسی جہانگیر کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بس اتنا ہی موقع درکار تھا۔ میں چوکیدار کے ذہن پر سوار ہو گیا۔ تم جسے جہانگیر سمجھ رہے ہو اس کا نام فواد ہے اور وہ ایک خطرناک دہشت گرد ہے۔ ہم کافی دنوں سے اس کے تعاقب میں تھے۔ آج رات ہی اس کا سراغ ملا ہے۔ وہ 10 اور 11 بجے کے درمیان یہاں آیا ہے۔ سر جہانگیر کے ساتھ تو اس کی گونگی بیوی سب بکواس ہے، ایک ڈرامہ ہے۔ میں نے چوکیدار کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ابھی دیکھنا تم ہم کس طرح اس خطرناک مجرم کو بے دست و پا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ قانون کی نگاہ سے بچنے کے لیے یہ لوگ آج کل اسی طرح رہائشی علاقوں میں اپنا لے رہے ہیں اور خود کو فیملی والا ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہ گونگی عورت بھی اس کی ساتھی ہوگی اور عین ممکن ہے وہ گونگی بھی نہ ہو۔ چوکیدار تفکر اور سنسنی آمیز تاثرات کے ساتھ دیکھنے لگا۔ شہزاد نے کہا، سر جلدی کریں، اگر فواد کو پولیس کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ فرار ہو جائے گا۔ کئی ماہ کی کوشش کے بعد تو اس کی گرفتاری کے آثار پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے چوکیدار کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم شکل سے خاصے فرد شناس اور مستعد نظر آتے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ داؤد، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ تم ادھر گیٹ پر ہی رہنا داؤد، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ہم اوپر جا رہے ہیں، اگر فواد کسی طرح ہمیں جل دینے میں کامیاب ہو جائے اور فرار ہونے کی کوشش کرے تو تم اسے کوئی موقع نہ دینا، بلکہ تم یہ چھوٹا گیٹ بھی بند کر دو۔ میں نے مین گیٹ کے اندر واقع چھوٹے گیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اسے روکنے کے لیے تم ہر سختی کر سکتے ہو۔ یہ ساری مکالمہ بازی میں ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی خاطر کر رہا تھا اور مجھے اپنی اس کوشش میں حد درجے کامیابی حاصل ہوئی۔ چوکیدار اس طرح میرے احکام کی تعمیل کرنے لگا جیسے اس نے میری باتوں کو منو ان درست مان لیا ہو۔ دہشت گرد کا حوالہ خاصا مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے شہزاد کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے 13 ڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ چوکیدار نے مجھے مذکورہ فلیٹ کی لوکیشن بتا دی تھی۔ ویسے زارگل کی فراہم کردہ اطلاعات بھی میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ 13 ڈی سیکنڈ فلور پر واقع ایک بی کیٹیگری فلیٹ تھا۔ چوکیدار کے مطابق جہانگیر ایک کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہ رہا تھا۔ شہزاد نے کہا، پہلا مرحلہ بآسانی طے ہو گیا۔ لگتا ہے فواد نام بدل کر یہاں رہ رہا ہے، لیکن گونگی بیوی کا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، گونگی بیوی والا قصہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، خود کو معزز اور شریف شہری ظاہر کرنے کے لیے
اس نے تنظیم ہی کی کسی عورت کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہوگا اور مجھے یقین ہے وہ عورت قوت گویائی سے مالا مال ہوگی۔ شہزاد نے ترنگ میں آتے ہوئے کہا، وجدان تم اس گونگی کو زبان کھلوانا، میں فواد کی زبان بند کرانے کا کام کروں گا۔ کم وقت نے نام بھی بدلا تو اپنے ہی ایک باغی ساتھی کا نام اسے پسند آیا۔ شہزاد کا اشارہ اس جہانگیر کی طرف تھا جو CFK سے انحراف کے بعد مجھ سے ملا تھا، لیکن پھر اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ امکان اسی کا تھا شعیب گوری نے اسے ٹھکانے لگوا دیا ہوگا۔ جہانگیر نے فواد کی موجودگی میں گلستان جوہر والے فلیٹ پر جو انکشاف کیے تھے، اس کے بعد تنظیم کے لیے جہانگیر کی حیثیت کسی خالی کارتوس کی سی تھی، اور خالی کارتوس کو بیلٹ میں پرو کر سینے پر سجایا نہیں جاتا، نہ ہی رائفل کی زینت بنایا جاتا ہے۔ اس کھوکھلی شے کو حقیر اور بے وقت جان کر پاؤں تلے روند دیا جاتا ہے۔ ہم مطلوبہ دروازے پر پہنچ کر رکے تو میری نگاہ میں چند روز پہلے ایک منظر گھوم گیا۔ ایک رات میں اور شہزاد اسی طرح جہانگیر اور فواد کی سرکوبی کے لیے گلستان جوہر کے فلیٹ نمبر D308 پر پہنچے اور چند خوشگوار ناخوشگوار یادیں رقم کر آئے تھے۔ میرے اشارے پر شہزاد نے فلیٹ کے دروازے پر ہلکی دستک دی۔ ڈور بیل کو ہم نے دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی دستک بے اثر ثابت ہوئی، دوسری مرتبہ شہزاد نے قدرے زیادہ قوت صرف کی تو اندر سے کچھ اس قسم کی آوازیں ابری جیسے وہ لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں اور اب تب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ اسی کیفیت میں 10 سیکنڈ گزر گئے اور دروازہ نہ کھلا تو ایک مرتبہ پھر دستک کا عمل دہرایا گیا۔ اس دروازے پر میں آئی گلاس نصب نہیں تھا۔ میری چھٹی اس مجھے آگاہ کر رہی تھی دروازے کے پیچھے کوئی موجود ہے اور دروازہ کھولنے میں پسو پیش سے کام لے رہا ہے۔ وہاں یقیناً فواد ہوگا یا اس کی بیوی مار کا ساتھی، یا پھر وہ دونوں بھی ہو سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں شہزاد کو ایک مرتبہ پھر دستک کا اشارہ کرتا، دروازے کی اندرونی کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے لہجے میں حسب ضرورت تبدیلی کرتے ہوئے کہا، جہانگیر دروازہ کھولو، میں داؤد ہوں، یہاں کا چوکیدار۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد دروازہ نیم با ہوا اور نیند میں ڈوبی نسوانی آواز میں گوں گاں ابری۔ وہ میری اس وقت آمد کے بارے میں استفسار کر رہی تھی، گویا فواد نے گونگی چال چلی تھی۔ شہزاد نے پلک جھپکتے میں میرا اشارہ پا کر دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازے کا پٹ گونگی کے منہ پر لگا اور وہ الٹے قدموں کئی فٹ پیچھے جا گری۔ ہم برا مار کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس عورت کی دردناک گونگی کراہیں ابھرنے لگیں، اس کے ساتھ بری ہوئی تھی۔ اسی لمحے کھلے ہوئے پٹ کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس نے بڑی پھرتی سے شہزاد کی کمر پر لات رسید کی۔ وہ فواد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو دروازے کی اوٹ میں چھپ کر صورتحال کو بھانپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس کی صورت میری نظر پر آئی تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، وہ فواد ہی تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور فواد کی جانب لپکا جو زمین پر گرے ہوئے شہزاد کو دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے اندازہ لگا لیا کہ فواد شہزاد سے زیادہ اس کی کلاشنکوف میں دلچسپی لے رہا تھا تاکہ پاسا پلٹ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے وزنی بوٹ سے فواد کے تھوبڑے پر ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا اور کلاشنکوف پر سے اس کی گرفت ختم ہو گئی۔ میں نے کالر پر ہاتھ ڈال کر اسے جھٹکا دیا اور اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا۔ وہ زمین بوس گونگی پر جا گرا۔ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، ہیلو مسٹر فواد، تم جہانگیر کب سے بن گئے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس کے چہرے پر خوف و ہراس کو منڈلاتے دیکھا۔ وحشت بھری آواز میں بولا، وجدان یہ تم ہو؟ وہ شاید اب تک ہمیں پولیس والے ہی سمجھ رہا تھا۔ شہزاد کے نام سے وہ واقف نہیں تھا، اس لیے مجھے مخاطب کر رہا تھا۔ ہم جس دھواں دار انداز میں فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تھے، اس سے فوری طور پر فواد کو ہماری صورتوں پر دھیان دینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں نے فواد کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے تحقیر امیز لہجے میں کہا، تم کیا سمجھ رہے تھے یوں چلمن نشین ہو کر میرے ہاتھ سے بچ جاؤ گے؟ میں تمہیں تمہارے باس اور بگ باس کو قبر کے کنارے تک ہراساں کروں گا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں تم سے جو کچھ بھی چاہتا ہوں وہ یہاں ممکن نہیں، خاص طور پر تمہاری گونگی بیوی کی موجودگی میں تو یہ انتہائی واہیات ہوگا۔ یہ بیچاری کیا سمجھے گی؟ ہم زبان والے اتنے ہی بےہودہ ہوتے ہیں، اور پھر میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اس دوران میں شہزاد نے گونگی کے دوپٹے کو رسی کی شکل دے کر اس کے دونوں بازو کلائیوں کے مقام سے پشت پر باندھ دیے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وجدان یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں۔ میں نے فواد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شرافت سے ہمارے ساتھ چلو گے یا پہلے تمہارے
تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں۔ تم لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے ہراساں لہجے میں دریافت کیا۔ فواد اتنا بزدل یا گیا گزرا نہیں تھا لیکن گن پوائنٹ نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ شہزاد نے گونگی کو جکڑنے کے بعد فواد کو کلاشنکوف کے نشانے پر رکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ شاید یہ اس کیک کا نتیجہ تھا جو تھوڑی دیر پہلے فواد نے اس کی کمر پر رسید کی تھی۔ اس کے سوال پر شہزاد نے پھنکار کر کہا، ہم تم دونوں کو اپنی لیبارٹری میں لے کر جائیں گے جہاں تمہارا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا۔ تم نے پہلے بھی کئی لولی لنگڑی اور اندھی بہری لڑکیوں کو شادی کے نام پر بہت دھوکے دیے، دیکھنا ہوگا تم اس گونگی کا شوہر بننے کے قابل بھی ہو یا نہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے زیر حراست عورت کی جانب اشارہ کیا۔ گونگی نے چمکتی ہوئی نظر سے شہزاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ شاید شہزاد کی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک میانہ قد اور دبلی پتلی سانولی عورت تھی۔ اس کے گونگی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حتمی طور پر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مجھے شہزاد کی اس بات سے 100% اتفاق تھا کہ ہمیں اس فلیٹ یا عمارت میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم پولیس والے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ میرے لہجے میں سنگینی جھلکتی تھی۔ تم شاید دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ باہر ہماری گاڑی کھڑی ہے، تفتیش کے بعد تمہیں ضرور چھوڑ دیا جائے گا، لہٰذا میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں بڑا دور تک جھانکا اور سفاکی سے کہا، تم لوگ شرافت کا مظاہرہ کرنا۔ اس بلڈنگ والوں کو میں تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں کہ تم ایک خطرناک دہشت گرد ہو، چنانچہ اگر تم نے کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے۔ میں تمہیں شوٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے انداز میں بھری ہوئی سفاکی اور وحشت نے فواد کو باور کرا دیا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر برملا خیر عمل بھی کر ڈالوں گا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں سر کو تفہیمی جنبش دی۔ میں نے حفظ متقدم کے طور پر مزید کہا، اگر میری ہدایت پر منو ان عمل کرو گے تو تمہاری زندگی سلامت رہے گی۔ میں ضروری پوچھ تاچھ کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے بے اعتباری سے مجھے دیکھا۔ اس کا یہ رد عمل عین فطری تھا۔ اصولی طور پر اسے میری بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شعیب گوری اور میرے درمیان دشمنی کی جو بساط بچھی ہوئی تھی، اس پر حریف کے کسی بھی ادنا سے ادنا موہرے کے لیے بھی چھوٹ نہیں تھی۔ فواد کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی، اس لیے وہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ہم سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے گونگی کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دوپٹے کی گرہ سے تھام رکھا تھا۔ فواد چہرے کی گن کے ٹہوکے پر چل رہا تھا۔ گیٹ کے نزدیک چوکیدار کے علاوہ بھی 3-4 افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ وہیں کے رہنے والے دکھائی دیتے تھے۔ ان لوگوں کی سرگوشیوں سے اندازہ ہوا کہ ہماری اس کارروائی کی خبر چوکیدار تک محدود نہیں رہی تھی اور ایک خطرناک صورتحال تھی۔ کسی وقت کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا تھا۔ وہاں موجود افراد میں سے کسی کا دھیان ہمارے کندھوں یا کمر وغیرہ کی طرف چلا جاتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ اس کے بعد ہمارے نقلی ہونے کا راز کھل جاتا۔ میں نے چوکیدار کے پاس پہنچ کر سب کی طرف دیکھتے ہوئے بے آواز بلند کہا، تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے اس دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے، اب تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ قسمت مہربان تھی کہ کسی نے ہم سے کوئی ٹیڑھا یا تیکھا سوال نہیں کیا۔ چوکیدار نے بڑی سرعت سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے گیٹ کھول دیا۔ ہم گیٹ عبور کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ فواد نے نہایت شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دوران میں اپنی گردن جھکا رکھی تھی، لیکن نیم تاریکی میں آتے ہی اس کی شرافت کا پول کھل گیا۔ وہ کسی عمدہ موقع کی تلاش میں تھا اور ایسا موقع نیم تاریکی نے اسے فراہم کر دیا۔ ہم یلو ہنڈائی سے چند قدموں کے فاصلے پر تھے کہ فواد نے گن کی پرواہ کیے بغیر اچانک ایک جانب دوڑ لگا دی۔ اس صورتحال نے مجھے بکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے گونگی کو ایک جانب دھکا دیا اور ترش لہجے میں شہزاد سے کہا، تم گاڑی لے کر مین روڈ کی طرف آؤ، میں اس سورما کے بچے کو دیکھتا ہوں۔ بات ختم کرنے سے پہلے میں فواد کے پیچھے لپک چکا تھا۔ فواد نے اسی اسٹریٹ پر دوڑ لگائی تھی جو آگے جا کر مین روڈ سے مل جاتی تھی۔ وہ چاہے کتنا بھی تیز رفتار ہوتا لیکن میرے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چیتے کی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد بیت المکرم کے نزدیک اسے جا لیا۔ اس دوران میں شہزاد نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے گن کو زحمت سے بچائے رکھا، ورنہ رات کے آخری حصے میں ہونے والی فائرنگ کی تڑتڑاہٹ وہاں کے خوابیدہ لوگوں کی نیند خراب کر دیتی۔ ہم کسی قسم کی بدمزگی سے گزرے بغیر وہ مشن پورا کرنا چاہتے تھے۔ فواد نے نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورتحال دیکھی تو مقابلے کے لیے تان کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت شہزاد بھی گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا۔ فواد کی گونگی ساتھی کو شہزاد
شہزاد نے ہونڈائی کی عقبی نشست پر ڈال دیا تھا۔ زارگل پیسنجر سیٹ پر موجود تھی۔ شہزاد نے سچویشن کی مناسبت سے بڑی عمدہ پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے گاڑی اس طرح روکی کہ فواد گاڑی اور میرے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا جیسے وہ ایک مرتبہ پھر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہو۔ میں نے اسے کوئی موقع نہ دیا اور قبل اس کے کہ وہ اپنا ارادہ کچھ عملی جامہ پہناتا میں حرکت میں آ چکا تھا۔ میری برق رفتار فرنٹ پوش کی کہ اس کے سینے پر پڑی ایک طوفانی ٹھوکر تھی۔ وہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے عقبی سمت گیا اور گاڑی کے بونٹ سے ٹکرایا۔ ٹکراؤ خاصا شدید تھا۔ اس کی کمر پر خطرناک چوٹ آئی اور وہ آوازیں بلند چیخنے پر مجبور ہو گیا۔ میں آنے واحد میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے اس کے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب گھوم گیا۔ میں نے اس کی گردن پر بازو لپیٹا اور اسے نیچے جھکاتے ہوئے الٹی ایڑی کی ایک ٹھوکر اس کے چہرے پر ثبت کر دی۔ فواد چلاتے ہوئے مغالطات بکنے لگا۔ میرے پاس کھیل کود کی فرصت نہیں تھی، لہذا میں نے اس کی مزاحمت کو نیست و نابود کرنے کے لیے 3-4 نپے تلے وار کیے اور وہ سڑک پر گر کر ہانپنے لگا۔ اس کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر میں نے شہزاد کی مدد سے فواد کو ہونڈائی کی عقبی نشست پر بٹھا دیا جہاں اس کی نام نہاد بیوی پہلے سے موجود تھی۔ مزید پیکنگ کے لیے میں بھی گھس کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ میرے اشارے پر شہزاد نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ گونگی کے ہاتھ اس کی پشت پر بڑی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس بات کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں تھے کہ وہ اپنی جانب کا لاک ہٹا کر گاڑی سے باہر کودنے کی کوشش کرتی۔ اس کی طرف سے چیخنے چلانے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ فواد کو میں نے پوری طرح فٹ کر رکھا تھا۔ اس کے ذہن پر مزید دہشت بٹھانے کے لیے میں نے پسٹل کی بے رحم نال کو اس کی پسلیوں میں چبویا ہوا تھا۔ شہزاد بڑی مشاقی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جب ہم نے حسن سکوائر کا سگنل عبور کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، وجدان جانا کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں حد درجے احتیاط اور سنجیدگی تھی۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، جہاں سے تم آئے ہو وہاں تو ہرگز نہیں جانا۔ میں فیصل والے معاملے کو ہر قسم کے مسائل سے الگ رکھنا چاہتا تھا۔ شہزاد نے بدستور سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا، تو کیا وہاں چلیں جہاں سے تم آئے ہو؟ یہ بھی کسی طور مناسب نہیں، میں نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر شہزاد کے استفسار پر استجاب اتر آیا۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں؟ تسلی بخش ٹھکانہ؟ شعیب غوری پر یہ راز کھل چکا تھا کہ منہاس باکر میرا پشت پناہ بنا ہوا ہے، لہذا ایسی کسی بھی جگہ پر فواد اور اس کی گونگی ساتھی کو لے جانا مناسب نہیں تھا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ منہاس باکر سے تعلق رکھتی ہو۔ اس طرح شعیب غوری یا چودھری نوازش کا نیٹ ورک مجھ تک اور فیصل تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ کم از کم رات تک تو میں اس نوعیت کا کوئی رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہزاد نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میرے پاس 2 محفوظ ٹھکانے ہیں جن میں ہلکے ہلکے ٹارچر کا مناسب سامان بھی موجود ہے۔ ذرا سا توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، ایک سیل سرجانی ٹاؤن میں ہے اور دوسرا بٹائی کالونی میں۔ یہ دونوں اڈے آباد علاقے سے کافی ہٹ کر ہیں، وہاں کی جانے والی کاروائی کسی کی نظر یا سماعت تک نہیں پہنچتی۔ فواد تو حیوان ناطق ہے ہی، مجھے یقین ہے ٹارچر سیل میں پہنچ کر اس کی گونگی بیوی قوت گویائی سے مالا مال ہو جائے گی۔ شہزاد کے لہجے سے عیاں سنگینی نے فواد کو ایک جرجری لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ میری جانب گردن گھمانے کے بعد بولا، آپ لوگ بہت پچھتاؤ گے۔ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ ہم میں سے کون پچھتائے گا۔ میں نے پسٹل کی نال پر دباؤ بڑھاتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، فی الحال تو تم اس بات کو ذہن میں بٹھا لو گے، اگر تم نے اب بولنے کی کوشش کی تو میں تمہاری پسلیوں میں ہوادان بنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ زندگی سے ذرا بر بھی دلچسپی ہے تو زبان پر تالا ڈال لو، جب تک تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے تمہیں خاموش رہنا ہے۔ وہ بے بسی سے گردن جھٹک کر رہ گیا۔ میں نے شہزاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سرجانی ٹاؤن تو بہت دور ہے، میرے خیال میں بٹائی کالونی والا ٹھکانہ ہمارے مقصد کے حصول کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ شہزاد نے سر کو اثباتی جنبش دی اور گاڑی کو بٹائی کالونی کی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ اس وقت تک بٹائی کالونی ابھی اتنا آباد نہیں تھا، پھر یہ باقی شہر سے بھی خاصا کٹا ہوا تھا، اس لیے رات کے آخری پہر وہاں اندھیرے اور سناٹے کی مکمل عملداری تھی۔ قیوم آباد اور کراسنگ کے درمیان سفر کرتے ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے ہم تاریکی کے کسی عمیق غار سے گزر رہے ہوں۔ میں نے احتیاطاً اپنے شکاروں کو ہیڈ ڈاؤن کے احکام دیے تاکہ وہ شہزاد کے اس خفیہ ٹھکانے کا محل وقوع ذہن نشین نہ کر سکے۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد میں نے انہیں سر اٹھانے کی اجازت دے دی۔ شہزاد کا ٹھکانہ بٹائی کالونی کے آبائی حصے سے کافی آگے تھا۔
تھا۔ ہم گاڑی سمیت ایک احاطے میں داخل ہو گئے۔ وہ لگ بھگ 120 گز کا پلاٹ تھا جس میں 4 دیواری کے اندر بڑے سائز کا صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا۔ گاڑی کو احاطے میں چھوڑنے کے بعد ہم اس کمرے میں آ گئے۔ داخلے سے پہلے شہزاد نے کمرے کی واحد لائٹ آن کر دی۔ اس کمرے میں سامان کے نام پر ایک سنگل بیڈ، ایک چھوٹی میز اور 4 آہنی کرسیوں کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں توقع کر رہا تھا دیواروں پر ٹارچر کے آلات نظر آئیں گے، لیکن وہاں ایسی کوئی شے موجود نہ تھی۔ ممکن ہے شہزاد نے ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ٹارچر والی بات کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ آلات کہیں چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ بیڈ کے نیچے ایک پرانا سا جستی صندوق رکھا تھا۔ ہزار ثانی میں استعمال ہونے والے مخصوص آلات اس صندوق میں بھی ہو سکتے تھے۔ ہم نے فواد کی گونگی کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود آہنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے پسٹل جیب میں رکھ لیا، تاہم شہزاد نے ان دونوں کو کلاشنکوف کے نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر جب شرافت کی زبان فواد کی سمجھ میں نہیں آئی تو شہزاد نے اس کی اچھی خاصی مرمت کر ڈالی۔ وہ پہلے ہی بری طرح زخمی تھا، شہزاد نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ 2 منٹ بعد فواد کمرے کے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا اور اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہتھیلیوں کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ ان ہتھیلیوں کے عین وسط میں آہنی کرسی کے پائے پیوست تھے اور مذکورہ کرسی پر شہزاد بنفس نفیس موجود تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، ابھی میں نے پورا زور نہیں ڈالا اور اس ناپاک جانور کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ تم نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اگر اس نے کسی غلط بیانی سے کام لیا یا تمہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی تو میں آرام سے پھیل کر بیٹھ جاؤں گا۔ کرسی کے پائے اس مردود کی ہتھیلیوں پر گڑیں گے تو اس کی ترکی تمام شدھ ہو جائے گی۔ فواد صورتحال کی سنگینی اور ہمارے بے رحم ارادے سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے سائے لہرانے لگے۔ اسے یقین ہو گیا اس کی جان چھوٹنے والی نہیں، لہذا اس نے تعاون پر اعتمادگی ہی میں عافیت جانی اور اچھے بچے کی طرح میرے سوالات کے ٹھیک جواب دینے لگا۔ اس کی گونگی ساتھی عورت کا نام عطیہ تھا اور وہ واقعی گونگی تھی۔ عطیہ کا CFK سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ فواد اس خطرناک تنظیم کے لیے کام کرتا ہے۔ فواد نے چند روز پہلے عطیہ کو پھنسایا تھا اور اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں عطیہ کی کیا مجبوری تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ فواد جیسے لوگ بے سہارا اور مجبور لڑکیوں کو اونچے خواب دکھا کر اپنے جال میں پھانسنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ عطیہ کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہوئے فواد نے بڑا معزز مقام حاصل کر لیا تھا۔ بہرحال عطیہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے فواد سے پوچھا، تمہیں رہائشی علاقے میں اس طرح چھپ کر رہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تم لوگوں کا رہن سہن اور طرز زندگی تو بہت مختلف ہے۔ آج کل بہت سختی ہو رہی ہے۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ہمارا جوہر والا ٹھکانہ دیکھ لیا تھا اور بگ باس کے حوالے سے بہت سارے راز جہانگیر کی حماقت سے تمہارے سامنے کھل گئے تھے۔ پھر یورپی سفیر جم براؤن والا مشن بھی تمہاری وجہ سے ناکام رہا اور نجیب اللہ، سراج احمد وغیرہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ بعد ازاں ساؤتھ والے آپریشن میں بھی ہمارے 3 بندے گرفتار ہو گئے، اس لیے اوپر سے خاصی سختی کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مجھے کسی سرگرمی کی اجازت نہیں۔ تم یوں سمجھ لو میں ان دنوں چھٹی پر ہوں۔ بکواس مت کرو چھٹی کے بچے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ تمہاری کوئی سرگرمی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تم بڑی باقاعدگی سے گارڈن ایسٹ کے چکر لگاتے ہو۔ وہ چونک کر سراسیمہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے شہزاد نے کرسیوں کے پایوں پر وزن بڑھا دیا۔ فواد کے حلق سے ایک وحشت ناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے بے رحم لہجے میں کہا، فواد، تمہاری ذرا سی غلط بیانی بھی قیامت ڈھا سکتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے طرف سے یا شعیب غوری کی جانب سے یا CFK سے متعلق کسی معاملے سے غافل ہوں۔ تم فلیٹ نمبر 402 گارڈن ایسٹ میں غلام جلانی نامی ایک شخص سے ملنے جاتے ہو۔ کیا تم میری بات کو جھٹلانے کی پوزیشن میں ہو؟ تو تم اس حد تک مجھ پہ نگاہ رکھے ہوئے تھے، تمہاری توقع سے کہیں زیادہ، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد کو دباؤ کم کرنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ فواد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج رات لگ بھگ 9:30 بجے تم نے ایک حسینہ کے ساتھ تارک روڈ کے ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا ہے۔ پھر اس حسینہ کو چھوڑنے کے لیے تم رینیو روڈ پر واقع ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچے جس کے فلیٹ نمبر 402 میں غلام جلانی نامی ایک شخص رہتا ہے۔ بتاؤ، غلام جلانی اور اس خوبصورت لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ میرے اشارے کے بغیر ہی شہزاد نے اس کی دکھتی ہوئی انگلیوں کو دبا دیا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی مانند ڈکرایا۔ میں نے کہا، فواد، میں محسوس کر رہا ہوں تمہیں اپنی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے
تمہارا کام تمام کیے دیتے ہیں۔ میرے لہجے میں جھلکتی سنگینی نے اس کی رہی سہی ہمت بھی ہوا کر دی۔ وہ ملتجی انداز میں بولا، میرے ہاتھوں کو اس مصیبت سے نکالو، میں سب کچھ سچ سچ تمہیں بتا دوں گا۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ وہ تعاون کے لیے انتہائی سنجیدہ تھا، لہٰذا میں نے اس کی رہائی کے لیے شہزاد کو اشارہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کرسی کے پایوں نے اس کی ہتھیلیوں میں ننھے ننھے گڑھے بنا دیے تھے، تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے شہویدہ تھی۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے دباتے ہوئے وہ کرسی پر ٹک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے اپنے سوال کو دہرایا تو وہ کسی پس و پیش یا تعامل کے بغیر بولا، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، میں بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں سچ سچ ضرور بتاؤں گا۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، غلام جیلانی ہماری تنظیم کا ایک اہم رکن ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ ایسٹ کے بعد سراج الدین کو اسسٹ کرتا ہے۔ تم خود بھی CFK میں کافی عرصہ کام کر چکے ہو، یہ سسٹم تمہارے لیے نیا نہیں۔ بے شک میں CFK کے سسٹم سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہل پارک کے نزدیک واقع تنظیم کا وہ ٹھکانہ میرا دیکھا بالا ہے۔ میں شعیب گوری سے بھی ایک مرتبہ وہاں ملاقات کر چکا ہوں، لیکن تم تو ملیر سے وابستہ تھے، پھر ایسٹ میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ تم نے جوہر والے فلیٹ پر جو کارروائی کی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ملیر سے ایسٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب میں غلام جیلانی کے احکام کی تعمیل کرتا ہوں۔ وہ نہایت ہی اہم انکشاف کر رہا تھا، اگر میں غلام جیلانی پر قابو پا لیتا تو وہ مجھے سراج الدین تک پہنچا سکتا تھا، اور اس طرح ممکن تھا میں شعیب گوری تک رسائی حاصل کر لیتا۔ ایسٹ اور سراج الدین سے میں ناواقف نہیں تھا، لیکن وہاں براہ راست کوئی کارروائی کرنا سود مند ثابت نہیں ہوتا، اس لیے CD کا سہارا لینا ضروری تھا۔ میں نے پوچھا، گلستان جوہر والے فلیٹ پر جہانگیر بھی تمہارے ساتھ تھا؟ تم دونوں ملیر سے وابستہ تھے، جہاں کا باس سلیم واسطی ہے۔ جہانگیر کے ساتھ تم دونوں نے کیا کیا؟ جہانگیر کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو کسی غدار کا حق ہوتا ہے۔ وہ زہر خاند لہجے میں بولا، جہانگیر CFK سے غداری کے بعد تم سے جا ملا تھا، اس لیے تنظیم کے نزدیک وہ گردن زدنی تھا۔ وہ تو اس کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی کے اس کی غفلت میں مجھے ہوش آ گیا۔ وہ رقم وصول کرنے کے چکر میں تابندہ نامی اس لڑکی کے ساتھ مصروف تھا کہ میں خاموشی سے اس فلیٹ سے نکل آیا۔ ظاہر ہے وہ اس کے بعد میں سیدھا سلیم واسطی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر صفاقی سے بولا، پھر جہانگیر کو اس فلیٹ سے زندہ نہیں نکلنے دیا گیا، وہ غداری کی سزا کو پہنچ گیا۔ میں ایک طویل اور بوجھل سانس لے کر رہ گیا۔ فواد نے ہمارے اندازے کی تصدیق کر دی تھی، میں اور منہاج باقر بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جہانگیر منہاج کے دفتر نہ پہنچ پاتا۔ CFK سے اسی قسم کی صفاقی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے فواد کو مخاطب کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اس ایفیشنسی پر تنظیم میں تمہارا رتبہ تو بلند ہوا ہوگا۔ ہاں، اس کارنامے نے مجھے خاصی ترقی دی ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ اب میں ایک ایسے آدمی سے احکام لیتا ہوں جو باس کا اسسٹنٹ ہے، یہ میرے لیے خاصا اہم ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اس وقت تم خود کو کس خانے میں فٹ کرتے ہو، غدار یا وفادار؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مطلب صاف ظاہر ہے، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ جہانگیر نے مجھ سے الحاق کرتے ہوئے تنظیم کے رازوں پر سے پردے اٹھا دیے۔ اس بات سے غرض نہیں کہ اس نے یہ کام میری دوستی یا تنظیم کی دشمنی میں کیا تھا، بہرحال CFK کی نظر میں وہ ایک غدار تھا جو موت کا حقدار تھا، اور تم بھی اس وقت یہی حرکت کر رہے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سرد نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم بھی تو مجھے عظیم کے اہم رازوں سے آگاہ کر رہے ہو، اگر اس کی بنک CFK تک پہنچ گئی تو وہ تمہارا کیا اشر کریں گے، اس کا تمہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن جھٹکتے ہوئے بولا، ہاں، ان معاملات کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں۔ اس نے تھوڑا توقف کر کے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور رسانیت سے بولا، اگر میں تم سے تعاون نہیں کرتا تو تمہارے ہاتھوں حرام موت مرنا ہوگا۔ میرے لیے تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے، البتہ جہانگیر کے مقابلے میں میں خاصا سیف سائیڈڈ ہوں۔ میری تنظیم سے اس غداری کا کوئی گواہ نہیں، جہانگیر کی بدبختی کے میں نے اس کے خلاف مخبری کر دی۔ اب اگر تم مجھے چھوٹ دینا چاہو گے تو میرا جرم تنظیم کی نظر میں نہیں آئے گا، اس طرح میں اور میری غداری بھی پوشیدہ رہے گی۔ پھر وہ عطیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ بیچاری CFK یا اس کے کسی رکن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ ویسے بھی اگر یہ کسی سے کچھ کہے گی تو کیا کہے گی، اس کی سمجھے گا کون؟ فواد ایک کھلی حقیقت بیان کر رہا تھا، واقعی وہ جہانگیر کے مقابلے میں خاصا خوش قسمت واقعہ ہوا
تھا۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا تم اس گونگی عورت کو اتنا بے خبر اور بے بس نہ سمجھو۔ ابھی شعیب غوری، غلام جیلانی اور CFK سے متعلق ساری گفتگو اس کے سامنے ہوئی ہے۔ یہ اب تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں رہے گی اور الگ ہو کر تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتی ہے۔ یہ صرف گونگی ہی نہیں بلکہ بہری بھی ہے۔ فواد بے پرواہی سے بولا، عطیہ صرف اشاروں کی زبان میں بولتی اور سمجھتی ہے، مجھے 1% بھی خدشہ نہیں کہ یہ میرے لیے کوئی پرابلم پیدا کرے گی، اور بالفرض اس نے اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا معقول بندوبست کر دوں گا۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں صفاقی درائی، یہ سمجھنے میں مجھے قطعاً کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ معقول بندوبست سے اس کے کیا مراد تھی۔ فواد جیسے سنگ دل اور قاتل لوگوں سے کچھ بعید نہیں ہوتا، یہ اپنی مطلب براری کے لیے سنگین سے سنگین تر قدم اٹھانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ میں آئندہ 10 منٹ تک فواد سے شعیب غوری کے بارے میں کرید کر پوچھتا رہا۔ وہ اپنے بگ باس کے بارے میں مجھ سے کم ہی جانتا تھا۔ میں نے ساحل کے حوالے سے بھی کئی سوال کیے، لیکن یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میری ساتھی کو لاہور سے کراچی پہنچایا گیا تھا اور وہ شعیب کے قبضے میں تھی۔ فواد کو صرف اتنا پتا تھا کہ میں کراچی آ چکا ہوں۔ تنظیم کے دیگر کارکنان کی طرح فواد کو بھی میری طرف سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی گرم تھی کہ مجھے پکڑنے کے لیے شعیب غوری نے کوئی بہت ہی خفیہ منصوبہ بنایا تھا جو چند چنیدہ افراد تک ہی محدود تھا۔ میں نے ہر طرح کا دباؤ ڈال کر فواد کو گھسنے کی کوشش کی، لیکن کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک نفسیاتی چال چلی اور فواد سے کہا، اگر تم مجھے پکڑ کر شعیب غوری کے حوالے کر دو تو اس کارنامے پر وہ تمہیں کسی بھی ضلع کا باس بنا دے گا۔ اس کوشش کے بارے میں تم کیوں نہیں سوچتے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر شکایتی لہجے میں بولا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں تو اس وقت بھی خود تمہارے رحم و کرم پر ہوں۔ تمہیں پکڑ کر بگ باس کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر تم اندیا دو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ CFK اس وقت تمہارے لہو کی پیاسی ہو رہی ہے اور تم آج خود میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو۔ میرا دماغ چل گیا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ تمہاری فرمائش تو خودکشی کے مترادف ہے۔ تم کوئی خواب دیکھ رہے ہو اور نہ ہی میرا دماغ اپنی جگہ سے سرکا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے سیدھا شعیب غوری کے پاس لے چلو تو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ یہ کوئی مذاق ہے اور نہ ہی خودکشی کی کوشش۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا، میں نے آج تک بگ باس کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے پتے ٹھکانے سے واقف ہوں۔ تم اس تنظیم کے فعال رکن رہ چکے ہو، اس کا طریقہ کار تم سے ڈکا چھپا نہیں۔ میں تو براہ راست ایسٹ کے باس سراج الدین سے بھی رابطہ نہیں کر سکتا۔ بگ باس کا تو تصور ہی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اگر کسی طرح تم میرے قابو میں آ جاتے تو میں پہلی فرصت میں تمہیں غلام جیلانی کے حوالے کرتا۔ غلام جیلانی ایسٹ کے کرتا دھرتا سراج الدین تک یہ خوشخبری پہنچاتا۔ اس طرح سراج الدین کے ذریعے تمہاری اسیری کی اطلاع بگ باس تک پہنچ جاتی۔ میں نے پور سوچ انداز میں کہا، تو پھر بیکار ہے، تم کسی کام کے بندے نہیں ہو۔ شہزاد نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وجدان، اگر یہ منحوس ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا تو پھر CFK کے لیے بھی کیوں مفید رہے؟ اس کی بقا کی کیا توجیہ باقی رہ جاتی ہے؟ شہزاد کے الفاظ کی سنگینی بہت واضح تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو شہزاد۔ میں نے شہزاد کی بات کی تائید کی تو فواد کے چہرے پر موت کا خوف ہلکورے لینے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، غلام جیلانی کا فون نمبر کیا ہے؟ تھوڑے تامل کے بعد اس نے مذکورہ فون نمبر مجھے بتا دیا۔ میں نے استفسار کیا، رات کے پچھلے حصے میں تمہارے ساتھ جو حسین و جمیل لڑکی تھی، ابھی تک تم نے اس کا تعارف نہیں کرایا۔ اس لڑکی کا نام شازلین ہے، اس نے بتایا۔ تم نے شازلین کو غلام جیلانی کے فلیٹ پر چھوڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا غلام جیلانی کی کچھ لگتی لگاتی ہے؟ تم جو بھی سمجھ لو۔ وہ مبہم انداز میں بولا، ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہو۔ میں نے کہا، تمہارا اشارہ تو یہ بتاتا ہے کہ شازلین غلام جیلانی کی داشتہ ہے۔ میں نے کہا نا تم سمجھدار ہو، معنی خیز انداز میں بولا۔ غلام جیلانی کی داشتہ تمہارے ساتھ کیا کرتی پھر رہی تھی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، شازلین بھی تنظیم سے وابستہ ہے۔ ہم ایسٹ سے آ رہے تھے، راستے میں وہ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ پڑا، شازلین کی فرمائش پر مجھے وہاں رکنا پڑا۔ شازلین کی عمر اور تجربہ تو زیادہ نہیں، لیکن غلام جیلانی کی چہیتی ہونے کے سبب
اس سے خاصا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ اس کی حکم نما خواہش سے انکار ممکن نہیں۔ تھوڑا تعامل کرتے ہوئے اس نے مزید بتایا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاذلین کو اصل میں غلام جیلانی پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ اس کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھتی ہے اور ایسٹ میں اس کی رپورٹ بھی کرتی ہے۔ کیا یہ بات غلام جیلانی کے علم نہیں؟ ہو سکتا ہے اسے حقیقت کا پتہ ہو اور وہ اس سلسلے میں محتاط رہتا ہو۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے کہا، شاذلین تم دونوں سے زیادہ اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اسی کو اپروچ کروں گا۔ میں نے شاذلین کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر 27-28 رہی ہوگی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مرکہ تھی۔ اس کے نقوش بڑے جاذب اور تیکھے تھے۔ ایسی عورتیں ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی اہلیت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ فواد نے شاذلین کے بارے میں جو سنی سنائی بتائی تھی، مجھے اس میں حقیقت دکھائی دینے لگی۔ سی ایف کے جیسی تنظیم، دہشت گرد تنظیموں میں کسی بھی کارکن پر اندھا اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص کی نگرانی کا فریضہ کسی دوسرے کے سپرد ہوتا ہے۔ جیسے فواد اپنے ساتھی جہانگیر پر متعین، اسی طرح یقیناً غلام جیلانی بھی کسی سینئر پر نگاہ رکھے ہوئے ہوگا اور شاذلین پر بھی کسی جونیئر کی نظر گڑی ہوگی۔ فواد سے کوئی مزید مفید معلومات نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسے نمونہ عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں سرگوشیوں میں شہزاد کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اس نے میری تائید کی اور پوچھا، اس گونگی کا کیا کرنا ہے؟ یہ بیچاری غیر متعلق اور بے قصور ہے، میں نے کہا۔ واپسی میں اسے کسی بے نسبت روشن جگہ پر ڈراپ کر دیں گے۔ اس سے ہماری کوئی دوستی ہے نہ دشمنی۔ ایک تجربے کے بعد شاید اسے کچھ عقل آ جائے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک بول اور سن سکتی ہے، البتہ میں اسے رخصت کرنے سے پہلے یہ نصیحت کروں گا کہ اس نے آج کی رات جو دیکھا سنا اور بھگتا، اسے اپنی یادداشت سے صاف کر دے، ورنہ اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ اگلے چند منٹ میں ہم نے گونگی کے ہاتھوں کو دوپٹے کی بندشوں سے آزاد کر دیا۔ میں نے لمبائی کے رخ دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ ایک ٹکڑے سے فواد اور دوسرے سے عطیہ کی آنکھوں پر دبیز پٹی باندھی گئی تاکہ وہ شہزاد کے اس ٹھکانے کا اتا پتہ نہ دیکھ سکیں۔ آتے وقت بھی میں نے گاڑی سے باہر نہیں دیکھنے دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم غیر مکمل مکان سے نکل کر سمندر کی جانب جا رہے تھے۔ مکان چھوڑنے سے پہلے میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ سمندر کا وہ حصہ بہت ہی ویران، بدبودار اور عجیب و غریب تھا۔ شہزاد نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ میں نے زارگل سے پوچھا، تم عطیہ کو سنبھال لو گی؟ اس نے پورے اعتماد انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس جیسی درجن بھر کو سنبھال سکتی ہوں۔ مجھے دونوں آنکھیں بندے فواد کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ وہ بے حد نظر آتا تھا۔ ہم نے اسے کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسے متعلق خبر نہیں تھی، تاہم وہ 100% یقینی انداز میں اور صرف اپنی موت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور ایسا سوچنے میں وہ حق بجانب بھی تھا۔ سی ایف کے اسی سوچ کی حامل تھی۔ جب ہم کالونی کافی آگے نکل آئے تو میں نے سمندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شہزاد خاموشی سے میری تقلید کرنے لگا۔ فواد ہم دونوں کے بیچ میں تھا۔ شہزاد کو میں اپنے ارادے سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے فواد کی آنکھوں کی پٹی بندش سے آزاد کر دیا۔ چاروں جانب چوکنا نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے خوف میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وجدان، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا تو تم میری جان بخشی کر دو گے، کیا تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے؟ میں زبان کا دنی ہوں، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے۔ پھر یہ سب کیا؟ اس نے میرے ہاتھ میں دبے پسٹل کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ پستول ہے اور بس، تمہارے تیور اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، اس میں تمہاری نظر کا قصور ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، کل تم کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے اپنی آنکھوں کا معائنہ کروانا۔ وہ بے یقینی سے بولا، کل تک میں زندہ رہوں گا تب نا؟ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اگر کل تک زندہ نہ رہے تو اس موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا، پھر تم مجھے اس طرف کیوں لائے ہو؟ تمہاری تسلی بخش جان بخشی کے لیے۔ تم مجھے بہلا رہے ہو؟ وہ گڑگڑا کر بولا، اب تم اتنے ننھے بچے بھی نہیں ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فواد نے چلتے چلتے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ اپنے کسی اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے ارادے کو بھانپتا، اس نے بجلی کی سی صورت سے شہزاد کو دھکا دیا اور اندھیرے میں ایک سمت دوڑ لگا دی۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔